تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت، آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 5 میں سب سے اہم دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا، سچا اور درست راستہ آپ دکھا بھی دیجئے اور چلا بھی دیجئے، اور منزل مقصود تک ہمیں پہنچا بھی دیجئے۔ اور اس کے بعد جو آخر تک ہے ولا الضالین تک، یہ صراط مستقیم کی تفصیل ہے۔ پہلے مثبت انداز سے تفصیل ہوئی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ مثبت انداز ہے۔ اے اللہ، یعنی ان لوگوں کا راستہ، صراط مستقیم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ہدایت دے کر انعام فرمایا ہے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے بھائی؟ ہدایت۔ ہدایت دے کر آپ نے جن پر انعام فرمایا ہے، وہ کتنے گروہ ہیں جن پر اللہ نے خاص فضل اور انعام فرمایا؟ وہ 4 گروہ ہیں جن کا تذکرہ سورہ نساء میں ہوا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جن کی تفصیل کل الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکی۔ اور اب اسی صراط مستقیم کی تفصیل ہوگی منفی انداز سے۔ ان لوگوں کا راستہ تو دکھائیے 4 گروہ کا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بے راہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جن پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اللہ ہی کی کھاتے ہیں، لیکن ملعون بھی ہیں، مغضوب بھی ہیں۔ اللہ کا غضب ان پر ہر وقت ہوتا ہے، اور اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، رحمت سے اللہ کے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ وہ اللہ انہیں کھلا رہا ہے، چلا رہا ہے، سب کچھ دیتا ہے انہیں، لیکن ہیں وہ ملعون، ہیں وہ مغضوب، اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا رہتا ہے۔ اے اللہ، ایسے لوگوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ صراط مستقیم کامل مانگی جا رہی ہے سورہ فاتحہ، ان کے راستے پر چلائیے اور ان کے راستے سے بچائیے۔ جن کے راستے پر چلائیے وہ ہے مثبت انداز، اور جن کے راستے سے بچانے کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے منفی انداز۔ منفی انداز سمجھتے ہیں؟ نفی، جن کے راستے پر نہیں چلنا ہے آپ، اس کی بھی تفصیل، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، کوئی شے اس وقت پہچانی جاتی ہے جب ہر طرح کی چیزیں سامنے آ جائیں۔ رات آپ اس وقت پہچانیں گے جب دن کا اجالا بھی جانتے ہو، جی،
تبھی پورے طور سے تاریکی بھی سمجھ میں آئے گی۔ تو مثبت اور منفی ہر انداز سے صراط مستقیم کی تفصیل ہو رہی ہے۔ آج جو ہے جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ان سے بچنے کی دعا۔ کون لوگ ہیں جن پر بھائی اللہ کا غضب ہوا ہے؟ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، چند آیتیں پیش کرتے ہیں جس میں اللہ نے ان لوگوں کو بیان کیا جن پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ یہاں تو بہت مختصر ہے، مغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو سیدھے راستے پر چل کر چلے گئے دنیا سے، ان کے راستے پر اب ہم آنے والوں کو بھی چلائیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جو صراط مستقیم کے علاوہ چل رہے ہیں، غیر ہیں، صراط مستقیم کے علاوہ راہ جنہوں نے اختیار کی ہے، ان کے راستے سے ہمیں بچائیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو المغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 60، چھٹے پارے میں آتی ہے سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر ہے 60۔ آپ دیکھیں اس میں اللہ نے تفصیل کی ہے مغضوب علیہم، کن پر اللہ کا غضب ہوا، تاکہ ہم پہچانے تو تبھی تو ان سے بچیں گے بھائی۔ ان کے کاموں سے بھی بچنا ہے، ان کی راہ سے بھی بچنا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 60 سے پہلے اوپر والی آیت بھی دیکھ لیں، 59۔ قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ، جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم لوگ ہم پر اس لیے غصے میں ہو؟ اہل کتاب غصے میں ہے بھائی، سب ناراض ہیں مومنین سے جن کو قرآن دیا گیا، ان سے حسد کرتے ہیں۔ هل تنقمون، کیا تم انتقام لیتے ہو؟ تنقمون انتقام سے ہے، کیا تم انتقام لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو، غصہ کر رہے ہو ہم سے؟ منا، ہم سے تم صرف اس چیز کا انتقام لے رہے ہو جو ہم سے لڑائیاں کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، اے نبی آپ کہیے ان سے کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم صحیح طور پر اللہ کو مان لیے، اللہ کی توحید کو اپنا لیے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا شرک کرتے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام کا شرک۔ یہودیوں نے کس کا شرک کیا اللہ کے ساتھ؟ اور کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ اور عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ شرک کر لیا۔ اور مومنین کا کام کیا ہے؟ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ کا بیٹا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تو هو اللہ احد، اللہ کی شان کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہے اللہ کی شان، اس طرح ایمان لاؤ۔ تو ہم سے جو انتقام لے رہے ہو، ہم سے جو لڑائیاں کرتے ہو، حسد کرتے ہو، اس بات کا انتقام لیتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور کس چیز پر؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس چیز پر ہم ایمان لاتے ہیں دل و جان سے جو ہماری طرف نازل کی گئی کتاب ہے، ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، ہم پر جو نازل کی گئی یعنی قرآن۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، جو ہم سے پہلے کتاب نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی سچ ہے، حق ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، اور تمہاری اکثریت کس کی ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اے یہودیو، اے اہل کتاب، تم میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے، یعنی اللہ کے حکموں سے جو نکل چکے ہیں، اللہ کی باتوں سے بے پرواہ ہو چکے ہیں، یہی فاسق ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے احکامات سے کیا ہوں بھائی؟ بے پرواہ ہوں، کوئی مطلب جن کو نہ ہو، وہی فاسق ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ آیت نمبر 60 سمجھنے سے پہلے وہ مسلمانوں کو بہت حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے اپنے آگے، اور یہ کہتے تھے، پہلے بارے میں گزر چکا ہے، پہلے بارے میں ہے
لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصرانی جائیں گے، یہ کہتے تھے اپنے بارے میں، اور کوئی جائے ہوئے گا نہیں، یہ مسلمان یہ تھوڑی جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تو جائیں گے نہیں۔ اچھا فرمایا قل هل انبئکم، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کیا میں تمہیں بتلاؤں، باخبر کروں، بشر من ذالک، تم مجھے برا سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں ہم برے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو ہم بتانے جا رہے ہیں جو ہم سے بھی برے ہیں، یعنی ان کے اعتبار سے بشر من ذالک، جو اس سے بھی برے ہیں، ذرا ان کو بتاؤں۔ اے نبی آپ کہیے کہ ایسے لوگوں کو بتاؤں کہ تم مجھے برا سمجھتے ہو نا، کس بات کی وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائے، اس وجہ سے برے ہو گئے، تو لو تم سے ان سے بھی برے، یعنی ہم سے بھی برے لوگوں کا پتہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، سنو ذرا۔ بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک جن کی سزا کیا تھی، اللہ کی سزا یہ ہوئی من لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، اللہ کے نزدیک وہ کون ہو گئے؟ ملعون ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ وغضب اللہ علیہ، یہ ہے مغضوب علیہ، اللہ کا ان پر کیا ہوا؟ غضب ہوا، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنی کتاب کی بات مانی نہیں، نبیوں کی بات مانی نہیں، نبیوں کو قتل بھی کر دیا۔ وغضب اللہ علیہ، اور سنیے وجعل منہم القردہ، اللہ اتنا غضبناک ہوا، اتنا مغضوب علیہم ہوئے، اتنا ملعون ہوئے کہ اللہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو کیا بنا دیا تھا؟ یہودی کی ایک جماعت کو اصحاب السبت، سنیچر والے دن جنہوں نے احتیاط نہیں کہ اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا ان کو۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ برے ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو مجھ سے بھی برے ہیں، یہ عجیب انداز ہے۔ اچھا سنو کون لوگ ہیں وہ، اچھا ان کا نام نہیں بتایا، بس ان کی باتیں بس ذکر کی جا رہی ہیں چوٹ مارنے کے لیے، تاکہ ان کے دماغ تک بات پہنچے کہ برے تو ہم لوگ ہیں جن کو کیا بنا دیا گیا؟ انسان سے بندر بنا دیے گئے۔ سوچو تو ذرا، تھے انسان اور بنا کیا دیے گئے؟ بندر بنا دیے گئے۔ اللہ اکبر، کسی قوم کو اللہ نے یہودیوں کے علاوہ بندر نہیں بنایا، یہودیوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ وجعل منہم القردہ، اور بندر ہی نہیں والخنازیر، کچھ لوگوں کو خنزیر بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ جو چاہے کر دے بھائی، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ والخنازیر، خنزیر بنا دیا انسان سے۔ وعبد الطاغوت، شیطان کی عبادت کی تھی انہوں نے، کس کی؟ رحمان کی عبادت کو چھوڑ کر کس کی عبادت میں لگ گئے؟ کس کی پیروی کرنے لگے تھے؟ شیطان کی پوجا کرنے لگے۔ عبد الطاغوت، فرمایا اولئک شر مکانا، یہ ہیں وہ لوگ جو مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے ہم سے بھی بدتر ہیں۔ ہم کو برا سمجھتے ہو، ہم سے بھی بدتر تو یہ لوگ ہیں جن کو خنزیر اور بندر بنایا گیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تم ہی ہو، وہ دوسرے نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ اے اہل کتاب، وہ تم ہی ہو۔ مکانا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے، سواء السبیل صراط مستقیم، یہاں سواء السبیل ہے، دوسری جگہ صراط مستقیم، صراط مستقیم سے بہت زیادہ بھٹک گئے، اضل، بہت بھٹکے ہوئے لوگ، یہ ہیں سب سے برے۔ تو یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہود و نصارہ۔ یہ کس کا بیان ہوا؟ اہل کتاب کا، مغضوب علیہم ہوئے۔ اچھا اب آ جائیں، چونکہ دو لفظ آئے تھے نا، من لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر کیا کی بھائی؟ لعنت کی۔ کس وجہ سے کی؟ ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، پارہ 2 ہے، سیقول السفہاء، ذرا کھول لیں، بہت اہم آیت ہے۔ جی آیت نمبر 160، بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 160 دیکھیں ذرا، بہت اہم۔ فرمایا کون ہے ملعون؟ اللہ کی نظر میں لعنت کس پر ہوتی ہے؟ 60 سے پہلے اوپر والی پہلے آیت دیکھ، ان الذین یکتمون، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر بھی 2، آیت نمبر 160 دیکھیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات۔ بہت توجہ سے سنیں اس آیت کو،
اس میں ملعون خالی یہود و نصارہ ہی نہیں ہے، یہ امت بھی ملعون ہے، مغضوب ہے۔ خالی یہود و نصارہ کے کہہ کے لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، آیت مل گئی بھائی، یکتمون، کتما مانے چھپانا، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، احکامات، واضح باتیں، کھلی دھلی صاف ستھرے احکامات، بینات، بینات اسے کہتے ہیں جو بیان کیا ہے، جو ہم نے بیان کیا، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ علماء، یہ علماء سے خطاب ہے، عوام سے نہیں۔ چھپانے یا نہ چھپانے اور بتانے کا کام کس کا ہے؟ علماء کا کام ہے، لہذا خطاب بھی انہی سے ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، کتمان علم، یکتمون، چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، کس کو؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس کو عوام کو بتاتے نہیں ہیں۔ یہود کی خرابی یہی تھی کہ تورات کو اپنے عوام، یہودی عوام کو بھی نہیں بتاتے تھے، دوسروں کو بتانے کی بات دور کی ہے، اپنی عوام کو بھی بتاتے نہیں تھے، حالانکہ تورات آئی تھی پورے عالم کے لیے۔ جو غیر یہودی تھے ان کو بھی بتانا چاہیے تھا، جو مشرک تھے، غیر مسلم کہہ لیجیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، ان کو بھی نہیں بتاتے، ان کو کیا بتائیں گے؟ خود یہودی عوام کو بھی نہیں بتاتے، جیسے آج قرآن لوگ علماء نہیں بتاتے عوام کو، دوسروں کیا بتائیں؟ غیر مسلموں کو۔ غیر مسلموں کی تو بات چھوڑ دیجئے، خود اپنی عوام کو بتانے کے لیے قرآن تیار نہیں ہے، لوگ 10 تعویلیں کریں گے۔ فرمایا یکتمون، چھپاتے ہیں، جو لوگ بھی چھپاتے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ چھپائے، اپنی عوام سے تورات کو نہیں بتائے، چاہے یہ امت کے علماء چھپا رہے ہوں قرآن کو، دونوں سب شامل ہیں اس میں۔ یکتمون، جو چھپاتے ہیں، کس کو چھپاتے ہیں بھائی؟ کیا چیز؟ ما انزلنا، ان بیانات کو، ان احکامات کو، بینات کا ترجمہ کر رہا ہوں، ان بیانات کو، ان احکامات کو جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو چھپا کے رکھے، نہیں بتایا لوگوں کو، اس کا درس نہیں کیا مسجد میں۔ والہدا، اور جو ہدایت کی باتیں ہم نے دی ہیں ان سب کو چھپا لیا ہوا ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے۔ للناس، کس کے لیے ہم نے اس کو بیان کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے اس کو بیان کیا تھا ہم نے، کہ تمام لوگوں کے سامنے ہمارا میسج جو ہے پہنچ جائے، ہم نے اسی لیے بیان کیا تھا۔ للناس، للعلماء نہیں کہا، کیا کہا جا رہا ہے؟ للناس، للناس کا ترجمہ ہے عوام، دنیا کا ہر انسان، اس تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے تھا۔ للناس کہاں ہم نے بیان کیا؟ فی الکتاب، اپنی اس کتاب میں یا پیچھے تورات میں، جو علماء نے وہاں کیا، نہیں بتایا۔ تو سنیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ علماء ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جن پر اللہ کی کیا ہوتی ہے بھائی؟ لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ رحمت سے دور رہتے ہیں۔ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، خالی اللہ ہی لعنت نہیں کرتا ہے بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، چونکہ سب کا حق مار رہے ہیں نا، لہذا سارے لوگ اور فرشتے اور سمندر میں مچھلیاں، جتنی بھی مخلوق ہیں، سب لعنت کرتی ہیں۔ آگے بیان آ رہا ہے، دیکھیے آیت نمبر 160 کے بعد دیکھ لیجئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، پھر آ رہی وہی بات، والملائکہ والناس اجمعین، آیت نمبر 61 میں، 161 دیکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے ایسے علماء پر، والناس اجمعین، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے کہ ان کا وہ حق تھا، ان کی وہ امانت تھی اور اس تک پہنچائی نہیں گئی، اس بات کو پہنچائی، اس لیے لعنت ہوتی ہے۔ کتنی سخت وعید ہے اور کتنی سخت آیت ہے بھائی یہ۔ بھائی یہودی علماء کی شرارتیں پہلے پارے میں بیان ہوں گے، مغضوب علیہم کی پوری تفصیل سورہ بقرہ ہے، آپ سمجھ لیجئے، مغضوب علیہم کی پوری تفصیل ہی سورہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ ہدایت بھی بیان ہوگی، صراط مستقیم کا بیان بھی تفصیل سے سورہ بقرہ میں آئے گا، اور یہودیوں کی شرارت بھی آئے گی، انہوں نے کیا کیا اپنے عوام کے ساتھ، پہلے بارے میں آئے گا۔ فرمایا انہوں نے تورات کے علاوہ عوام کو کتاب پکڑا دی، کہا اسے پڑھتے رہو، تورات کے قریب تمہیں آنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ تو فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے ان یہودی علماء کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی اور عوام کو پکڑا دی کہ اسے بس پڑھتے رہو، اور جو تورات اللہ نے نازل کی تھی فنبذوہ وراء ظہورہم، اس کو انہیں اسے پش ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اسے عوام کو بتانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے، بتاتے ہی نہیں تھے، چھپا رکھا۔ اسی کو تو کہا جا رہا ہے اللہ کی لعنتیں ان پر اس وجہ سے برسی۔ آج بھی مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہیں، ملعون ہے، کہیے کہ مغضوب علیہم ہو چکے ہیں، وہ اسی کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے بھائی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم جو خوار ہو، ذلیل ہو دنیا بھر میں، کیوں جانتے ہو؟ کسی نے بہت خوب کہا ہے، تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہوئے، قرآن چھوڑ دیا، اسے اٹھا کے پسے پوچھ ڈال دیا۔ اسے بتانے کے لیے علماء تیار نہیں ہے، اسے نہیں بتاتے، اسے چھپا لیے۔ تو کیا فرمایا؟ یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو چھپا رکھے ہیں عوام سے، جبکہ ہم نے بیان کیا ہے، والہدی، ان ہدایات کو چھپا لیا، من بعد ما بینا، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا، لوگوں کے لیے بیان کیا۔ کہاں بیان کیا؟ فی الکتاب، اپنی کتاب کے اندر، چاہے تورات تھی چاہے اس وقت قرآن ہے، ہم نے کھول کھول کر حق کو بیان کیا ہے، صراط مستقیم کو واضح کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے علماء ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، اور لعنت کرنے والے جتنے بھی ہیں، فرشتے ہیں اور تمام لوگ ہیں، سب ان پر لعنتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں کوئی شکل ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں سنو، الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، جو علماء کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں۔ اب ہمیں چھپانا نہیں ہے اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کتاب سے ہمیں بتانا ہے۔ الا الذین تابوا ہے توبہ، الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح کیا ہے؟ آگے خود بتایا جائے، وبینوا، کہ بیان کرے۔ اصلاح کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ وبینوا، اب بیان کرنے کا عہد کر لے۔ تب کیا کرے گا؟ فاولئک اتوب علیہم، تو پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر ہم دوبارہ مہربان ہو جائیں گے، پھر یہ ملعون نہیں ہوں گے، ورنہ ان پر لعنت ہی برستی رہے گی۔ فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہ کس کی تفصیل ہو رہی بھائی؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو ملعون ہوئے، جن پر اللہ کے لعنتیں برسی، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی تفصیل ہو رہی ہے۔ تو خالی یہود ہی ترجمہ نہیں ہے اس کا، اگرچہ اکثر لوگوں نے بس یہود کو پکڑ لیا ہے، نہیں بھائی، اس امت میں ملعون بھی ہے، مغضوب بھی ہے، جس پڑھ تو رہے آپ۔ اچھا، فرمایا ایک آیت اور دیکھیں بہت اہم، جس سے آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی کہ مغضوب علیہم کون ہے۔ یہود و نصارہ تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہی صفات ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں تو ہم بھی وہیں کھڑے ہیں، ہم بھی ملعون ہو گئے، مغضوب ہو گئے۔ اس لیے کہ کیا ان کی شکلوں کی وجہ سے لعنت تھی؟ نہیں، ان کی صفات کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ اگر وہ عمل ہم اور آپ کریں، ہم بھی ملعون، ہم بھی مغضوب۔ یہ دیکھیں بہت اہم آیت ہے، اس سے جو ہے ملعون کون ہے کلیئر ہو جائے گا۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر کتنا ہے بھائی؟ بہت اہم آیت ہے یہ۔ آیت نمبر ہے 93، آیت نمبر 93، سورہ نساء، سورہ نمبر 4، پارہ نمبر 5۔ یہ آیت دیکھیں بہت اہم ہے۔ کون غضب نہ، کس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے؟ مل گئی بھائی؟ اب ترجمہ آپ کھول لیں تب ہم ترجمہ کریں، تاکہ ایک لفظ آپ سمجھیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، بہت توجہ سے نہیں اس آیت کو۔ فرمایا جو شخص، جس شخص نے بھی قتل کیا کسی مومن کو، کس کو قتل کیا بھائی؟ کسی مومن کو قتل کر دیا اسے، تو فرمایا یہ قتل کرنا ایک تو خطا سے ہے، جس کا اوپر بیان ہوا، غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کی سزا فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ نے بہت تفصیل سے قتل کا بیان کیا کہ اگر کسی نے غلطی سے قتل کیا تو اس کی سزا یہ ہوگی، اور اگر کسی نے کافر کو قتل کیا میدان جنگ میں یا ویسے ہی، یا جس سے معاہدہ تھا کہ ہم تم امن سے رہیں گے، قتل و قتال نہیں کریں گے، تو اس کو قتل کیا تو یہ سزا ہوگی۔
لیکن جو شخص خود مومن ہے اور قتل بھی کر رہا ہے کس کو؟ مومن کو قتل کر رہا ہے، اس کی سزا ذرا سنیں۔ قرآن میں فرمایا جس شخص نے قتل کر دیا کسی مومن کا متعمدن عمدن، جان بوجھ کر قتل کیا، ارادے کے ساتھ قتل کیا، پروگرام کے ساتھ قتل کیا، غلطی سے قتل نہیں ہوا، پروگرام کے ساتھ قتل کیا ہے، تو اس کی سزا سنیں۔ چار سزائیں ہیں اس کی۔ نمبر 1، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے۔ کتنے دنوں کے لیے؟ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسا شخص جہنم میں رہے گا۔ جس نے کس کا قتل کیا؟ خود مومن بھی ہے اور مومن کا قتل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی سزا، پہلی سزا، یہ سزا دینے والا اللہ ہے، بھاگ نہیں سکتے، کسی انسان کی طرف سزا نہیں بیان ہو رہی ہے۔ چلے جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے، اللہ کے سامنے تو حاضر ہی ہونا ہے، اس سے کہاں بھاگو گے؟ فجزاؤہ جہنم، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے بھائی؟ جہنم ہے۔ اور کتنے دن رہیں گے؟ خالدن فیہا، یہ لفظ تو مانوس ہے، ہمیشہ رہیں گے جہنم۔ ایک سزا۔ نمبر 2، وغضب اللہ علیہ، جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے وہ مغضوب علیہم ہوتا ہے۔ یہ کس کی تفصیل کی جا رہی ہے؟ مغضوب علیہم تفصیل جا رہے ہیں۔ وغضب اللہ علیہ، جب تک وہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں مغضوب علیہم، اللہ کا غضب بھڑکتا رہتا ہے اس میں۔ وغضب اللہ علیہ۔ تیسری چیز، ابھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنی سزا کے باوجود بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آگے فرمایا وَلَعَنَهُ، اس پر لعنت برستی رہتی ہے، یہ ملعون ہے، یہ اللہ کی رحمت سے کوسوں دور شخص ہے۔ وَلَعَنَهُ، ابھی بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ اور سنیے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے بہت عظیم اسپیشل عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 چیزیں بیان کی۔ ہمیشہ کی جہنم، حالانکہ اس میں سب کچھ آ گیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے غضب کو بتایا۔ اللہ کا غضب بھی اس پر ہوتا ہے، اللہ کی لعنتیں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ نے اسپیشل عذاب ایسے قاتل کے لیے تیار کر کے الگ سے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو بتائیے، خالی یہود و نصارہ ہی مغضوب علیہم ہیں؟ آج یہ سارے کام نہیں ہو رہے ہیں اس امت میں بھائی؟ خوب ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہیں اور قتل کر رہے ہیں مسلمان ہی، زر زمین کے چکر میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ کون لوگ ہیں؟ المغضوب علیہم، یہ ہے مغضوب علیہم۔ ایک آیت اور سن لیجیے آخر میں، سورہ ممتحنہ، سورہ نمبر 60، پارہ نمبر 28، اور آیت نمبر، آخری آیت ہے، آخری آیت بالکل اس کی، آیت نمبر 13 ہے، سورہ نمبر 60، سورہ ممتحنہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہ مغضوب علیہم بیان ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ کرنا تم۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ کیا اے ایمان والو، ان لوگوں سے ہرگز دوستی نہ کرنا، دوستی کا ہاتھ ان سے مت بڑھانا۔ قوما غضب اللہ علیہم، جس قوم پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اس سے کبھی بھی دوستی مت کرنا تم، اے ایمان والو، اے ہمارے ماننے والو۔ جو مغضوب علیہم ہیں ان سے دوستی نہیں کرنا ہے تمہیں۔ قوما غضب اللہ علیہم، کیوں نہیں کرنا ہے؟ قد یئسوا من الآخرہ، اس لیے کہ یہ تو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ اٹھو گے بیٹھو گے تمہاری آخرت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں، آخرت کا یقین ایسے لوگوں کو نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے مایوس ہے، یئسوا من الآخرہ۔ کیسے؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر قبر والوں کے اٹھائے جانے سے مایوس ہیں۔ بھائی کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر سے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہی تو اصل جھگڑا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ارے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزے ریزے بکھر جائیں گے تو کیسے اٹھا دیے جائیں گے؟ کہاں کا اٹھانا؟ یہی تو جھگڑا تھا، نبیوں کا جھگڑا جو کافروں سے تھا وہ یہی تھا۔ نبی کیا دعوت دیتے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے
اور تمہارے ایک ایک عمل کا جو دنیا میں کر کے مرے ہو اس کا حساب ہوگا، اور حساب دے کر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق آخر میں جنت میں چلا جائے گا اپنے بہترین اعمال کی وجہ سے، اور دوسرا فریق کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ یہ دعوت تھی، لیکن کافر اسی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ بہت دور کی باتیں تم کر رہے ہو، یہ کہاں ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کما یئس الکفار، جیسے کافر مایوس ہوتے ہیں اصحاب القبور سے، قبر والوں کے دوبارہ اٹھائے جانے سے جیسے مایوس ہیں، ویسے یہود و نصارہ بھی، اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں، وہ بھی آخرت پر یقین اب نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے تو ملعون ہو گئے، اسی لیے تو کیا ہو گئے؟ مغضوب ہو گئے۔ تو بہرحال یہ چند آیتیں تھیں جس سے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے واضح ہو گئی کہ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں، کن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ ابھی بھی بے شمار آیتیں ہیں جو مغضوب علیہم کی تفصیل ہیں قرآن میں، وہ انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اب ایک ٹکڑا بچ گیا ہے، وَلَضَّالِّينَ، کون ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، کون ہیں جو گمراہ ہیں، اے اللہ ان کے راستے سے بھی ہمیں بچائیے، جس کا بیان انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔